السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی پسند کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، والدین نہیں مان رہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ انسان جب کسی کو سچے دل سے پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف مایوسی نظر آنے لگتی ہے، رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہیں، گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے، اور جہاں تک بات بن رہی ہوتی ہے وہاں بھی اچانک کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے دوستو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور اور آزمودہ طریقہ بتاؤں گا جس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور راستے کھل جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی اور دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور اس کا پورا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ہمیں پاکیزہ محبت اور حلال رشتے کا حکم دیتا ہے۔ پسند کی شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے یا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق آپ کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہمارے دل میں یقین کی بہت کمی ہوتی ہے، یا پھر ہم نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہماری فوراً قبول ہو تو سب سے پہلے دل میں پکا یقین پیدا کریں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ دوسری بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ بے نمازی جب وظیفہ کرتا ہے تو پھر وہ ویسی برکت نہیں رہتی۔ اور تیسری بات، اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اب ہم آتے ہیں اصل وظیفے کی طرف۔ آپ نے بہت توجہ سے، خاموشی سے اور اطمینان سے اس وظیفے کو سننا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کے فرض نماز سنتیں وغیرہ ادا کر چکیں تو آپ اسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ پورے دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اس انسان کا تصور اپنے دل میں لانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے، اب آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا تھا نا، جب وہ بالکل اکیلے تھے، بے گھر اور پریشان تھے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین زندگی اور رشتے کا انتظام فرما دیا تھا۔ وہ آیت یہ ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے اس کا محتاج ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پورے دل کے عاجزی اور توجہ کے ساتھ 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ آیت 111 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد فوراً آپ نے اللہ پاک کا ایک بہت ہی خوبصورت اور صفاتی نام پڑھنا ہے، اور وہ نام یہ ہے یا جامع۔ اللہ پاک کا یہ نام دلوں کو جوڑنے، محبت پیدا کرنے اور بچھڑنے والوں کو ملانے کے لیے ہے۔ اس پاک نام کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے دل میں یہی تڑپ اور نیت ہو کہ اللہ پاک سب کی دلوں میں اس حلال رشتے کے لیے آسانی پیدا کرے، سب کے دلوں کو مائل فرمائے اس رشتے کے لیے۔ یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے
دعا میں بھی آپ نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ 21 دن کے اندر بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری ملے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔